السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیماری سے شفا پانے کا ایک بہت ہی خاص اور بہت مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے والے ہیں، ایک ایسا طاقتور عمل بتانے والے ہیں کہ جس کو کرنے کی برکت سے آپ کے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو تمام طرح کی جسمانی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ ایسی بیماری کہ جس کا علاج کرا کر آپ تھک چکے ہیں، اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کو اس سے نجات نہیں مل رہی، شفا نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے، اس عمل کی برکت سے بڑی بیماری ختم ہو جائے گی، بڑی سے بڑی جسم کی جو بھی دقت ہوگی وہ دقت دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس عمل میں آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اس میں محض 3 آیتیں ہیں، آپ ایک مرتبہ سن بھی لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستو، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اس عمل میں آپ نے سورہ کوثر کو نمک پر پڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، نمک لے لینی ہے اور آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جو طریقہ، جو ترتیب میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ اس طریقے سے اور بالکل اسی ترتیب سے وظیفہ کر لیتے ہیں، عمل پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، آپ کو اتنے زیادہ اس کے بینیفٹس ملیں گے، اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تمام طرح کی بیماریوں سے نجات ملے گی، تمام طرح کی جو جسم کی پریشانیاں ہیں ان سے آپ کو نجات ملے گی، دواؤں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ دوا کرا کے تھک چکے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس عمل سے ایک بار میں ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے سورہ کوثر کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، کتنے طریقے سے پڑھنی ہے، ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی ضروری بات نہ چھوٹے، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ جب آپ یہ عمل کرو گے، تو یہ وظیفہ کرو گے، تو اس کے برکت سے آپ کے جسم سے، آپ کے اولاد کے جسم سے، آپ کے گھر والوں کے جسم سے، آپ کے اہل و عیال کے جسم سے، یعنی کہ جو بھی آپ کے گھر میں فرد موجود ہیں، تمام لوگوں کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ نمک پر آپ نے کس طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، جس نماز کے بعد آپ کرنا چاہیں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ دن یا رات میں آپ جب بھی یہ عمل کرنا چاہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ اس وقت میں یہ وظیفہ کر لیں۔ اس کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ نے رات میں کرنا ہے یا پھر دن میں کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کب وقت ملتا ہے، کب آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ آپ اپنے حساب سے اپنا ٹائم فکس کر لیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، آپ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، ناپاکی کی حالت میں آپ یہ وظیفہ بالکل بھی مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاک صاف ہونے کے بعد آپ کا باوضو رہنا بھی ضروری ہے۔ آپ بنا وضو کے بھی یہ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ یہ شیور کر لیں کہ آپ پاک صاف ہیں، پھر آپ وضو بنا لیں۔ باوضو ہونے کے بعد ہی آپ نے یہ عمل کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، عمل کو شروع کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ 7 نمک کی ڈھیلیاں لے لیں۔ آپ انہیں کسی کاغذ وغیرہ میں لے لیں یا پھر کسی برتن وغیرہ میں لے لیں۔ نمک کی 7 ڈھیلیاں آپ نے لینی ہے۔ پھر آپ کو اس کے بعد کسی پاک صاف جگہ، صاف ستھری جگہ بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے کہ جہاں آپ سے کوئی بات چیت کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب اور پریشان کرنے والا نہ ہو۔ عمل شروع کرنے کے لیے پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی آپ کو استغفار پڑھنی ہے۔ اس کی برکت سے ہوگا یہ کہ آپ کے جو تمام چھوٹے گناہ ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ معاف ہو جائیں گے۔ پیارے
پیارے دوستو اکثر جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے بہت گناہ کیے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ استغفار کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار پڑھنی ہے، یعنی کہ استغفر اللہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھ لیں، تو اس کے بعد سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا کچھ یوں کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، جانے انجانے میں یا جان بوجھ کے جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے۔ تو پیارے دوستو آپ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آسمان سے لے کر زمین تک کیوں نہ ہو، لیکن جب تو میرے سامنے توبہ کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جب آپ سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر بہت ہی عاجزی انتشاری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ پیارے دوستو آپ استغفار پڑھ کے دعا ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ جب معاف ہو جائیں گے تو وظیفے کا اثر بھی تیز ہو جائے گا۔ وظیفے کے بعد مانگی گئی آپ کی دعا بہت ہی جلد قبول ہو گئی، کیونکہ پیارے دوستو جس شخص کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، جس شخص کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اس شخص کی دعائیں بہت ہی جلد قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ پیارے دوستو اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، جو اصل عمل ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو آپ کو عمل شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو زبانی یاد ہو، بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے دوستو آپ صرف صلی اللہ علی محمد بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پیارے دوستو اس کے بعد سے آپ نے نمک کی جو 60 ڈھیلیاں تھیں ان میں سے ایک ڈھیلی اٹھانی ہے۔ ایک ڈھیلی اٹھا کر آپ نے 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جہاں پیارے دوستو 10 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھیں اور ہر مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں۔ 10 مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو جو ڈھیلی آپ نے اٹھائی تھی اس پر دم کر دیں اور اسے الگ رکھ دیں۔ الگ رکھنے کے بعد آپ نے پھر دوسری ڈھیلی اٹھانی ہے اور اس پر بھی 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو دوسری ڈھیلی پر بھی دم کر دیں اور اسے الگ رکھ دیں۔ اسی طریقے سے پیارے دوستو آپ ہر ڈھیلی پر 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں اور اسے الگ رکھ دیں۔ جب آپ ساتوں ڈھیلیوں پر اس طریقے سے 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر پیارے دوستو آپ نے آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیے گا، کوئی الگ درود پاک مت پڑھیے گا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر ساتوں ڈھیلیوں پر ایک بار دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے۔ جب آپ اس پر دم کر دیں، اس پر پھونک مار دیں تو اس کے بعد سے آپ نے نمک کے ساتوں ڈھیلیوں کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ اس میں سے ایک ڈھیلی آپ نکال کر شام کو جب کھانا بنائیں تو کھانے میں ملا دیں، کھانا جب پکانے والے ہوں تو اس میں ڈال دیں، کھانے میں اس کا استعمال کریں۔ اس سے ہوگا یہ ہے کہ اس کی برکت سے تمام آپ کی جو جسمانی پریشانیاں ہوں دور ہوں گی اور آپ کے گھر والوں کی بھی جو تمام بیماریاں پریشانیاں وہ دور ہوں گی، کیونکہ جب آپ کھانا بنائیں گے تو ظاہر ہے گھر کے سارے افراد کھائیں گے اور انشاءاللہ اس جو ڈھیلی پر آپ نے پڑھا ہے تو اس عمل کی برکت سے تمام بیماریاں دور ہوں گی، تمام بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات ملے گی، شفا ملے گی۔ اسی طریقے سے پیارے دوستو 60 ڈھیلیوں کو آپ نے 7 دن تک کھانے میں ملانا ہے۔ روز شام کو یہ معمول رکھنا ہے آپ نے، جتنے بھی لوگ اس کھانے کو کھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کھانے کی برکت سے جسم کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں دور ہوں گی، آنے والی پریشانیاں، آنے والی مشکلیں بھی دور ہوں گی، آنے والی بیماریاں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ ہر طرح کی بیماری سے آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے اولاد، آپ کے بیوی بچے، آپ کے گھر کے تمام لوگ دور رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ پیارے دوستو اس کی صرف اتنی ہی فضیلت نہیں ہے کہ بیماری ختم کر دے، جسمانی پریشانیاں ختم کر دے، بلکہ اگر آپ یہ کھانے میں ملا دیتے ہیں تو گھر کے اگر کسی فرد پر جادو ٹونا وغیرہ کرایا گیا ہے، کسی کو نظر لگائی گئی ہے، کسی کے اوپر برے آسیب وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کھانے کی برکت سے تمام طرح کے جادو ٹونے کا اثرات
امراض بھی ختم ہو جائے گا، تمام طرح کی جو جسمانی بلائیں شریر پر ہیں وہ دور ہو جائیں گی، وہ زندگی بھر تمام طرح کے برے آفتوں سے محفوظ رہیں گے، تمام طرح کے جادو سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، 7 ڈھیلیوں پر کرنا ہے اور 7 دنوں تک کھانے میں ملاتے رہنا ہے۔ پیاری دوستو، پیاری ماں بہنوں، یہ بہت ہی خاص، بہت مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کے فوائد آپ خود دیکھ لیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کے جسم کی تمام پریشانیوں کو، تمام بیماریوں کو دور فرمائے، آپ کی زندگی سے تمام طرح کی مشکلات کو دور فرمائے۔ جن بھائی بہنوں نے بھی اس وظیفے کو کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے انہیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور انہیں اس وظیفے میں کامیابی عطا کرے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں، ثواب کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔